علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ، ہم گنہگار لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی بات بدلتی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد جاؤ، نمازیں تمہاری امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50 نمازوں کا، میں اپنی بات سے پھرا نہیں۔ میں نے میرے عزیزوں 2-4 منٹ میں کچھ تمہیدی انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو ہم سے کتنی محبت تھی، اسی لیے آپ نے ایک فیصلہ دے دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آج میرے عزیزوں مجھے آپ کہنے دیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سے اور آپ سے زیادہ ایمان غیروں کا مضبوط ہے، غیر مسلموں کا مضبوط ہے۔ کرم ہے اللہ کا، فضل اللہ کا، وہ ستائش کی بات نہیں ہے۔ یو پی اور یو پی کے علاوہ دیگر صوبوں میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ہر جگہ جا کر دیکھا ہے کہ مسجدوں کے بعد خاص طور سے مغرب کی نماز میں غیر مسلموں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور وہ ہم گنہگاروں کی پھونک کرواتے رہتے ہیں۔ اللہ ان غیر مسلموں کو ہم گنہگاروں کی پھونک سے شفا دیتا ہے۔ اللہ کیوں دیتا ہے اللہ ان کو؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یقین ہے، ان کو پورا بھروسہ ہے کہ اس طرف سے جو نکلے گا اور جو پھونک ڈالے گا اس سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کبھی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے تو مسجد بنائی تھی ہمارے لیے کہ ہم مسجد جا کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی مشکلات اور مسائل حل کر لیں۔ غیر مسلم ہماری نمازوں سے اپنے مسائل حل کر رہا ہے، لیکن مسلمان اپنی نمازوں سے اپنے مسائل نہیں حل کر رہا ہے۔ مسئلہ یقین کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ اس میں تعلق کا ہے حضور پاک علیہ السلام سے۔ اس کے نزدیک دنیا زیادہ عزیز ہے، اس کے نزدیک اللہ کے رسول کی محبت عزیز نہیں۔ دنیا راضی رہے، اللہ کا رسول راضی رہے یا ناراض، اس سے کوئی سروکار کوئی واسطہ نہیں۔ شادی گھر میں ہے، وہ ایک سے پوچھ رہا ہے، دربان سے پوچھ رہا ہے، ویٹر سے پوچھ رہا ہے، کھانا بنانے والے باورچی سے پوچھ رہا ہے، آنے والے مہمانوں سے پوچھ رہا ہے، ناچنے گانے والوں سے پوچھ رہا ہے، ٹینٹ والوں سے پوچھ رہا ہے میرے بھائی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میری بیٹی کی شادی تھی، تمہیں تکلیف تو بتلاؤ، خوش ہو کر کے جاؤ۔ آج تمہیں خوش ہونا ضروری ہے، لیکن ایک مرتبہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا رسول خوش ہوا کہ نہیں خوش ہوا، میرا اللہ خوش ہوا کہ نہیں خوش ہوا۔ ایک بڑے مجموعے میں کسی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ایک شخص اگر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے 40 گھروں تک میں برکت کی جاتی ہے، اور جس مجموعے میں سارے بے نمازی ہو اور وہاں پر شادی ہو رہی ہو، کیا اس شادی میں کوئی برکت ملے گی؟ تماشا بنا رکھا ہے، غیروں کو ہم سے زیادہ بھروسہ ہے۔ روم والوں کے پاس حضور پاک علیہ السلام نے خط بھیجا، ایران والوں کے پاس خط بھیجا، ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے، اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے پاس حضور پاک علیہ السلام کا، اور اس نے ناراض ہو کر اس خط کو پھاڑ دیا۔ کسرا کے بادشاہ نے، جس کی حکومت پنجاب تھی، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس دنیا پر 2 حکومتیں تھیں، ایک روم کی دوسری ایران کی۔ ایران کی حکومت یہاں پنجاب تک تھی، اتنی بڑی حکومت کا شہنشاہ اس کے پاس داعی کے نام سے حضور پاک علیہ السلام نے خط بھیجا، اور اس نے اپنے شاہی تکبر اور غرور بنا کر کے اس خط کو پھاڑا، خط کو پھاڑ ڈالا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے ظہر سے اطلاع بھیجی، آپ نے بدعا دی اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اللہ نے اس کا نام و نشان مٹایا، پوری تاریخ ہے وہ، مجھے اس تاریخ کو ذکر نہیں کرنا۔ اور دوسرا خط روم والوں کے پاس بھیجا، روم کے بادشاہ نے اس خط کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو پھاڑا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس خط کی قدر کی اور اس خط کو رکھا۔ صدیوں کے بعد مسلمانوں کے قافلہ روم پہنچا، روم والوں نے اس قافلے سے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو قافلے والوں نے بتلایا کہ مدینے سے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آئے ہیں۔ ان قافلے والوں سے ان شاہی ملازمین نے کہا تمہیں ایک مبارک چیز دکھلائیں تھی، اور وہ اس چیز کو لے کر کے گئے اور دکھلایا جا کر کے ایک سونے کی صندوقچی کھولی، اور صندوقچی کھولنے کے بعد اس کے اندر سے کلہ نکالا اور کہا یہ وہ خط ہے جو تمہارے رسول نے ہمارے بادشاہ کو بھیجا تھا، اور ہمارے بادشاہ نے کہا تھا کہ اس خط کو جب تک سنبھال کر رکھو گے تمہاری حکومت کی حفاظت رہے گی، اس لیے ہم اپنی جان سے زیادہ اس خط کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور دیکھو ایران والوں کا نام مٹ گیا، لیکن روم کا نام آج بھی زندہ ہے۔ غیروں کو اتنا بھروسہ اور اتنا
یقین ہے حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات پر، آپ کے الفاظ پر، آپ کے کلمات پر، لیکن یقین نہیں ہے کہ ہم گنہگاروں کو نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ آپ کے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں تو منشی پلیا میں بار بار کبھی کبھی اس قسم گفتگو کر لیا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کے بھروسے کرتا ہوں، اور کوئی بھروسہ نہیں، صرف یہ ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی ہر بات اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ بات سخت ہو یا وہ بات نہ ہو۔ اس لیے آج بھی میں آپ کی محبتوں کے بھروسے آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ سنا کر کے، اور اس سے پہلے ایک بات کہتی ہوں کہ جتنا حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف اس وقت جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمام امت کے معاملات، تمام امت کے احوال رکھے جاتے ہیں۔ جمعرات کے دوشنبے کا دن ہے، میں اس وقت بیٹھ کر کنفیوز ہوں، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جس وقت حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہمارے معاملات رکھے جاتے ہوں گے، ہمارے حالات رکھے جاتے ہوں گے، شاید آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی بالمقابل اس وقت جب دشمنوں کے حالات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ آج آپ سے بتلاؤں ایمانداری سے، مسلمان میں غیر مسلم میں ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کیا گردوں تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، تصویر فضول میں پیدا کر دیا ہے، ہمارے طرف ورنہ ملے گا لاتے جاؤ، ہماری طرف واپس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، مسلمان ایک کردار کا نام ہے، مسلمان ایک کیریکٹر کا نام ہے، مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، مسلمان کا ایک مقام ہوتا ہے، مسلمان کا ایک اعداد ہوتا ہے، مسلمان کے اندر خوبیاں اور کمالات اور صفات ہوتی ہیں۔ آج ڈھونڈنے سے کہیں ایسا مسلمان نہیں ملتا جس کو نمونے کے طور پر ہم پیش کر سکیں۔ ہم نے صرف اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس آنا ہے، تندروز کی زندگی کو گزارنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، اور مر کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کا اتنا ہی مقصد سمجھا ہے تو مجھے آپ کہنے دیں، مجھے معاف کریں کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے جو زندگی کا ہمارا امتیاز ہے۔ اور بلکہ میں کہوں کہ آج تو کبھی کبھی جانور بھی شیطان کو پناہ مانگنے لگا ہے، شیطان آج کے انسانوں سے پناہ مانگنے لگا ہے، جانور بھی کبھی کبھی شرما جاتا ہے آج کے انسانوں کو دیکھ کر۔ اتنا حیرتناک، اتنا وحشتناک، اتنا خوفناک، اتنا حریص، اتنا ظالم، اتنا سنگ دل، اتنا سخت جان آج کا انسان کر چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات اور آپ کے فرمودات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے خلیفہ بنے، اور حسب معمول آپ سارے شہر کے چکر میں نکل چلے کہ بھئی دیکھا جائے کہ گھر میں کیا معاملہ ہے، کون پریشان ہے، کہاں کیا مسائل ہے، اور اس کی مدد کی جائے۔ جنگل کی طرف گئے، دیکھا کٹیا ہے، اور وہاں ایک بوڑھا شخص نابینا اندھا وہ بیٹھا رو رہا ہے اور کچھ دعائیں دے رہا ہے، اور اس کی زبان سے صرف یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پوچھنے کی کوشش کی، چچا جان وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ اتنے فکر مند ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اس شخص نے مجھے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، وہ روزانہ میری کٹیا میں آتا تھا، مجھے نہلاتا تھا، مجھے وضو کراتا تھا، میرے برتنوں کو دھل کر کے رکھ دیتا تھا، میرے کپڑے دھل کر کے ٹانگ دیتا تھا، مجھے نماز کے لیے کھڑا کر دیتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ اور جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی تو اللہ کے بندے اپنا نام تو بتا دے، وہ کہتے بھائی میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، چچا جان میرے لیے دعا کیا کرو بس، اور یہ مت پوچھو میرا نام کیا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے، اس شخص کو کچھ پتا نہیں وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو آ گئے، اور آپ نے بردستہ قرار کیا کہ یہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جنہوں نے یہ خدمت کی تھی۔ ایک شہنشاہ، ایک وقت کا بادشاہ،
اس کی ہزاروں کی تعداد میں فوجیں ہوں، جس کے نام سے روم و ایران کی سلطنتیں کافی ہوں، لیکن جب اس میں انسانیت آ گئی تو انسانیت ایسی کہ خاموشی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک جنگل میں جا کر کے غریب اندھے فقیر پورے شخص کی خدمت کر کے اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک شخص بیچارہ دیہات میں کھیتی کسانی کرنے والا صحابی ہوگا، اسے اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں آ گئے ہیں، تو وہاں سے سر پر دوڑتا ہوا محبت کی بات کی، حضور پاک علیہ السلام کے دیدار اور آپ کی ملاقات کے شرف حاصل کرنے کے لیے آیا، اور جب آیا بھیڑ کو چیرتا ہوا تو برجستہ اس نے سلام کیا، اور سلام کرتے ہی وہ ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے مسافر کا جواب دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک اس غریب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا، حضور پاک علیہ السلام نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، حضور پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں تم نے پہلے ہاتھ بڑھایا، اب پھر تم مسافر کا پورا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، ہاتھ پورا پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے بے ساختہ محبت میں ہاتھ بڑھا دیا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے، میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس ہاتھ کو چھوئے، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا، قربان جائیے عرش الہی بھی شاید ہل گیا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا نہیں، لاؤ تمہارا ہاتھ مبارک ہے، غریب ہو اللہ غریب پر رحم کرتا ہے، مجھے تمہارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے دو تاکہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا ذریعہ بن۔ لیکن آج کیا یہ انسانی خدمات کے جذبات ہم مسلمانوں کے اندر ہیں؟ ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں صاف حضور پاک علیہ السلام نے پڑوس کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں کہیں یہ وضاحت نہیں ہے کہ پڑوس کے اگر مسلمان ہو تو اس کے ساتھ خدمت ہو رہا۔ میں نے تو 10-5 منٹ آپ سے کہا تھا، میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، ایک بات کا جواب مجھے آپ دے دیں بس، یہ جو جلسہ ہم نے کیا ہے، یاد رکھنا میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو جلسہ ہم نے کیا ہے یہ کوئی جاگرن نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ مزے کی باتیں ہوں گی۔ یاد رکھنا یہ جلسہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی اور لاپرواہی کی، میں بہت سنجیدگی سے باتیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کو حق ہے مجھ سے اختلاف کا، لیکن مجھے بھی یہ ذمہ داری میرے اوپر کہ بات پوری کہہ کر کے جاؤں کہ اگر ہم نے اس جلسے سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی زندگیوں میں ہم نے تبدیلیاں نہیں پیدا کی تو یہ جلسہ ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اللہ پوچھے گا قیامت میں کہ تمہیں یہ باتیں بتلائی گئی تھی، تمہیں یہ باتیں معلوم تھی، تم نے پھر بھی عمل کیوں نہیں کیا؟ آج سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور یہاں پر آنے والے تمام حضرات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حضور پاک علیہ السلام سے عشق ہے، محبت ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں اور یقیناً ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ صرف اور صرف عشق رسول ہے، اس کے علاوہ اگر عشق رسول مکمل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مکمل ہو جائے، خدا کی قسم کوئی طاقت ہمیں جنت جانے سے نہیں روک سکتی، لیکن وہ اس دوغلے انداز سے تکمیل نہیں ہوگی۔ نمازوں کے معاملات، صدقات کے معاملات، زکات کے معاملات، آج مسلمان کیا نہیں کر رہا؟ مسلمان رشوت کھا رہا، مسلمان سود کھا رہا، مسلمان انٹرسٹ کھا رہا، مسلمان شراب پی رہا، مسلمان زنا کر رہا، مسلمان رقص و سرور کی محفلوں میں جا رہا، مسلمان قتل کر رہا ہے، مسلمان ناجائز لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے، مسلمان دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک روز صحابہ کو جمع فرما کر کے خانہ کعبہ کی طرف صحابہ کو توجہ فرمایا اور 3 بار آواز کی خانہ کعبہ کی طرف، تاکہ سارے صحابہ متوجہ ہو جائے، اور جب سارے صحابہ متوجہ ہو گئے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے خانہ کعبہ سن، تو اس روئے زمین کا سب سے مبارک مقام ہے، تو اللہ کی برکتوں کے نزول ہونے کا ڈائریکٹ جگہ ہے، ڈائریکٹ مقام ہے، لیکن اللہ کو یہ تو منظور ہے کہ تیری عید سے ابتدا دی جائے، لیکن اللہ کے کسی بندے کی بے عزتی کی جائے اللہ کو منظور نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی جاتے ہیں، عرش الہی کی جاتا ہے، لیکن آج مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی کتنی کوشش ہے، گھر میں انتشار، خاندان میں انتشار۔ میں نے تو خدمات انسانی کی بڑی مثالیں دی، انہوں نے تو غیروں کے ساتھ کیا، ہم اپنے چچا کے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنے بوڑھے بزرگوں کے ساتھ نہیں کر
اپنی بیویوں کے غلام ہوتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، فراموش کرتے ہیں۔ کیا مسلم گھرانوں میں یہ نہیں ہو رہا کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جن کی خوشی اور قربانی کے لیے کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں برداشت کی، خود واقع کے لیے بچوں کے آرام و راحت کی فکر کی؟ مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں بے شمار ایسے ماں باپ کو جو رو رو کر کے اللہ سے عیدین کے موقع پر دعائیں کرتے ہیں، الہی میری غربت کی لاج رکھے، میرے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر دے، میرے کپڑوں کا انتظام ہو چاہے نہ ہو۔ جن ماں باپ کے لیے جذبات ہو اور وہ نکلتے اولادیں شادی کے بعد اپنی انہیں ماں باپ کو فراموش کر دیں، کیا یہ ہمارے سماج میں ایسی مثالیں نہیں؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوسری دنیا کی ہو، کسی دوسرے سیارے کی ہو، کہ جو باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ فرق کرنا مشکل ہے۔ ہمارے نوجوان بچے گالیاں کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے دونوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے موبائل کے ذریعے سے فحش باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں سے چھیڑخانی کرتے ہیں، ان کے پاس سوائے آوارگی کے کوئی مشغلہ کوئی کام نہیں، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، نہ اپنے مقام سے واقف دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، جانوروں کی طرح زندگی گزاری، مر کر چلے گئے۔ یہی تو کام ہے۔ آپ دیکھ لیجیے چوراہوں پر، تھانوں میں دیکھ لیجیے، جیب کتروں کی تاریخ دیکھ لیجیے، شراب کے ٹھیکے کے پاس دیکھ لیجیے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ وہ فلمیں جن حالوں میں چلتی ہیں، مسلمان گھرانوں کے بچے زیادہ ملیں گے۔ ویڈیو گیم جہاں کھیلے جائے مسلمان لوگ زیادہ ملیں گے۔ تاش کے پتے جہاں کھیلے جائے، کیرم جہاں کھیلا جائے، وہاں مسلمان گھرانوں کے بچے زیادہ ملیں گے۔ اور اس میں میں صاف صاف کہوں آپ سے، اپنی ماؤں بہنوں سے معافی مانگ کر کے، اپنے بزرگوں سے معافی مانگ کر کے، جہاں وہ بچے مجرم ہیں اس سے زیادہ ہمارے والدین مجرم ہیں۔ قیامت میں سوال ہوگا اس سلسلے، یہ امانت اللہ نے دی ہے، یہ فخر و غرور کا ذریعہ نہیں ہماری اولاد ہے۔ اور اس امانت کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے 2 حکم دیے ہیں، خاص طور سے بسود و حکم سنا دیتا۔ اگر عشق رسول ہے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اپنے 2 حق لے کر کے آتا ہے۔ ایک حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، سب سے بیکار نام ہمارے یہاں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم کی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ آپ غیروں کے علاقوں میں چلے جائیں، غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو سڑکوں پر چوراہوں پر سناٹا ملے گا، اور مسلم علاقوں میں چلے جائیں صبح سے شام تک بھیڑ ملے گی، آوارگی ملے گی، جھگڑا فساد ملے گا، گالی گلوچ ملے گی۔ ماں باپ پریشان ہیں، عاجز ہیں اپنے بچوں سے۔ اور کیوں عاجز ہیں؟ بچپن میں جس وقت تربیت کا وقت تھا اس وقت بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا، جس وقت تربیت کا وقت تھا اس وقت ہنس کر ان بچوں کی غلطیوں کو بھلا دیا۔ بلکہ ماں باپ خود ہی کہتے ہیں بیٹا ذرا اس فلم کا گانا تو سناؤ، ذرا ڈانس کو دکھلاؤ، اور اگر اپنے چچا کو گالی دے کر کے دکھلاؤ۔ ماں باپ جب خود سکھلائیں گے اپنی اولادوں کو گالیاں، اپنی اولادوں کو ڈانس، تو کیا وہ قرآن مجید کی صورتیں یاد کریں گے، وہ دعائیں یاد کریں گے، وہ صحابہ کی تعلیمیں یاد کریں گے؟ اس لیے میرے ضرور فکر کے لیے اللہ کے واسطے اپنے مقام کو پہچانے، اور ساتھ کہہ دوں وما اصاب، میں دیکھیے ساری باتیں قرآن کی روشنی میں کروں گا انشاءاللہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن میں اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ تمہارے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں گی سب تمہاری کرتوت کی وجہ سے، سب تمہاری کرتوت کی وجہ سے۔ میں نے نیشی دنیا میں کل بھی کہا، پچھلے دنوں کو بھی کہا کہ غیر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سودی قرض لے رہا ہے، اپنے گہنے بیچ رہا ہے، جاگیریں اور زمینیں بیچ رہا ہے، وہ جاگیروں کو برباد کر کے نسلوں کو بنا رہا ہے، اور ہم نسلوں کو برباد کر کے جاگیریں بنا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر ہماری اولادیں ناکارہ اور نکمہ ہو گئی تو ہم جو بنا کر کے جائیں گے اس کی حفاظت بھی نہیں کر پائے۔ کتنی تاریخیں ملی ہیں کہ بزرگوں نے بڑی وراثت چھوڑی لیکن اولادیں نااہل اور ناکارہ ہوئی، اینٹ اینٹ بیچ دی ہے اور شراب و کباب مست ہو کر کے نام و نشان مٹا دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، ورنہ یاد رکھیں قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف چلا جائے گا۔ تو ایک بس میرے دل گزارش یہ خدا کے راستے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، مسلمان کی کیا شان ہے۔ ہم گالیاں بولیں، ہم شراب پیئیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم عیالی اور مکاری کریں، جاگیریں خرید رہے ہیں، زمینیں بنا رہے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، لیکن خدا کے راستے ان کو بنانے کی کوشش کرو۔ ہندی میں کہاوت ہے پوت سکوت تو کیا کمائے اور پوت کپوت تو کیا کمائے۔
हिंदी कहावत है, अगर बेटा अच्छा होगा तो खुद ही बना लेगा। अगर बेटा अच्छा होगा, बासलाहियत होगा तो खुद ही बना लेगा, और अगर बेटा नाकारा होगा तो क्यों बना, जो बना कर जाएंगे बर्बाद कर देगा। तो बेटों को बनाने की फिक्र करें और बच्चों की तरबियत के लिए बुढ़ापे में बुजुर्गों के पास जाएं। ठीक है, ताबीज लेने के लिए जाएं, अब तो बुजुर्गान के इसी काम के लिए बचे हैं, लेकिन आप बतलाओ, तरबियत का वक्त बचपन का होता है। आप तो शायद समझेंगे तरबियत के वक्त बहुत बाद में शुरू होता है। हदीस की रोशनी में आप जानते हैं कि मुस्लिम घरानों में आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का ये हुक्म जिंदा है कि जब बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत और तकबीर। क्यों? हम समझ रहे हैं अभी इसकी तरबियत का वक्त नहीं शुरू हुआ, लेकिन नई दीन कह रहा है इसकी तरबियत का वक्त शुरू हो चुका है, इसके बनने और बिगड़ने का वक्त शुरू हो चुका है। शेख सादी ने इसीलिए एक मकूला कहा है कि जहां से चश्मा जारी होता है वहां पर अगर एक सुई लगा दोगे तो पानी रुक जाएगा, और आगे अगर 10 हाथी भी खड़ा कर दोगे तो पानी नहीं रुकेगा। इसलिए मेरे वालिद मुहतरम मुझे बच्चों को नसीहत किया करते थे कि बचपन में बच्चे को बाप का एक झापड़ बुढ़ापे की पुलिस की हजारों लाठियों से बचा जाए। इसलिए जब बच्चा पैदा होते हमें अपनी उसकी तरबियत की फिक्र करनी चाहिए, ताकि बड़े होकर के वो नमूने का मुसलमान बने, लोग कहें कि ये मुसलमान बना है, उसके अंदर खुदा का खौफ हो, उसके अंदर ईमान हो, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हो। और वही मामला हो कि जब एक शख्स ने दाढ़ी रखाई और दाढ़ी रखाने के बाद उसके खानदान वालों ने उसका बाइकाट कर दिया, तो उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने ये शेर पढ़ा कि क्या गम है अगर सारी खुदाई है खालिद। आज मुझे लोगों ने शादी में नहीं पूछा, आज मुझे लोगों ने बरात नहीं पूछा, इसलिए कि उनका वकार न गिर जाए, उनका मकाम न गिर जाए। ये बैकवर्ड है, ये दरियालूस है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मॉडर्न है, इनकी महफिल में दाढ़ी वाले भी आते हैं। मुझे अपने अजीजों ने बताया है, उस वक्त उसकी जुबान पर बर्दस्ता ये शेर आया, क्या गम है अगर सारी खुदाई हो खालिद, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। और तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। बस मेरे दिल में एक आखिरी गुजारिश आपसे कर लूं, उस माफी के साथ मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है। मेरे सच्ची मोहब्बत है तो फिर उस मोहब्बत का कुछ है हम नमूना पेश करें। और एक गुजारिश आपसे, आज तहैया करके उठे यहां से, ये हराम नहीं है। पेप्सी और कोका कोला जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मैं साफ कह रहा हूं, ये हराम नहीं है, हलाल है, पीने में गुनाह नहीं है। मेरे अल्फाज पर जरा तवज्जो दीजिएगा, पीने में गुनाह नहीं है, लेकिन ना पीने में सवाब अजीम है। क्यों सवाब अजीम है? इस वजह से है कि ये प्रोडक्ट उन कंपनियों के हैं, उन लोगों के हैं जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल तकलीफें पहुंचाए। कभी आपकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, कभी आपकी शान में गुस्ताखियां इस अंदाज से करते हैं कि आपका कार्टून बनाते हैं, कभी इस अंदाज से करते हैं कि कोई फितना नाम से फिल्म बनाते हैं, कभी आप पर कीचड़ उछालते हैं। जो कौम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इहानत पर मुस्तकिल लगी हुई हो, ये प्रोडक्ट उन कौमों के हैं। और हम साथ साथ कहें कि जब हम पीते हैं तो उसका प्रॉफिट उन्हीं लोगों को पहुंचता है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। और अगर आपकी बहन मोहल्ला आप भी अभी पुराने जमाने के हैं, अरे हम 2-4 लोग नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा उस कंपनी का। मेरे चीजों, मैंने ये वाकया अभी टेलको के पीछे गालिबन 1 हफ्ते पहले प्रोग्राम था, वहां सुनाया था। उस वाक़े को सुना कर बात खत्म कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जब आपका दरिया तैयार किया नमरूद ने, और जिब्राइल अमी और दीगर फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए कि इब्राहिम कहो तो तुम्हें हम बचा लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरा अल्लाह क्या कर रहा है? जिब्राइल अमी ने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तो मेरे अल्लाह को जो मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है। वो बचाना चाहेगा तो बचा लेगा, और अगर जलाना है तो मुझे जलना मंजूर है। मेरी अपनी कोई खुशी कोई मर्जी नहीं, जो उसकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। हम तो उसके गुलाम हैं, उसके बंदे हैं। उस वक्त उन फरिश्तों ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया वहां से मीलों के फासले पर समंदर, वो छोटी सी चिड़िया उस समंदर पर जाती है और वहां से अपनी चोंच में कुछ पानी कितना होता है उसमें, ये जो गिलास मेरे सामने रखा है ये भी तो नहीं होगा उसमें, 2-4 कतरे पानी, और वो 2-4 कतरे पानी लेकर के वहां से चिड़िया आती और उस आग के समंदर के ऊपर से पानी टपकाती और फिर जाती लेने के लिए, फिर आती। फरिश्ते ने पूछा बेवकूफ
تجھے جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھر آنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور تجھے 2-4 قطرے ڈال کر یہ سمجھتی کہ کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے اگر میدان حشر میں اور قیامت کے بعد میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا محبوب جلایا جا رہا تھا، تو نے کیا کوشش کی؟ تو میں کہہ دوں گا اللہ میں نے اپنی بساط کے بعد اس کو بچانے کی کوشش کی، اب بچا یا نہیں بچا یہ تیرا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اگر میں نے پھر کہا کہ پینا حرام نہیں ہے لیکن نہ پینے میں ثواب عظیم ہے، اگر ہم نے پینا چھوڑ دیا تو اس کمپنی کا نقصان ہو یا نفع، ہمیں انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا، اور ہو سکتا ہو اللہ کو ہماری زیادہ پسند آ جائے تو ہماری کوشش کا سامان ہو جائے۔